اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کی گفتگو ہوئی آزر کے ساتھ، اور ان سے حضرت ابراہیم نے کہا کہ جن بتوں کے گرد تم جم کے بیٹھے ہوئے ہو یہ کیا چیز ہے؟ ان کے پاس کوئی سند تو نہیں کہ وہ کہتے تو یہ ہے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ہمارا رب ہے، ہم ان کا پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں، یہ ہمارے رب ہے۔ رب یعنی مالک ہے، ہم ان معبودوں کے مملوک ہیں، یہ معبود ہم کو چلاتے ہیں، ہماری زندگی کی تدبیر کرتے ہیں۔ تو مشرکین سے جب پوچھا جاتا ہے اس کی کوئی سند، کس نے کہا تم کو کہ یہ تمہارا رب ہے اور تمہاری زندگی جو ہے اس کی تدبیر یہ بت کرتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی سند نہیں ہوتی، نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے چلے آئے ہیں، لہٰذا ہمارے باپ دادا کا جو بھی طریقہ ہے وہ حق ہے، اور کوئی دلیل نہیں ہے اندھی تقلید کے علاوہ۔ حضرت ابراہیم نے دھمکی دی یا ان سے اظہار نہیں کیا ہوگا، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، یہ جو ہے ایک عزم و ارادے کی بات۔ حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، یعنی تم اپنے جشن میں اپنے تہوار میں جاؤ، میں دیکھتا ہوں یہ تمہارے یہ جو بت ہے ان کے ساتھ میں کیا کچھ کرنے والا ہوں۔ وہ سب چلے جاتے ہیں اپنے جشن کے لیے، سارا شہر خالی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے کہا تم بھی چلو جشن کے لیے، ساری دنیا جا رہی ہے، کہا میں بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، نہیں گئے۔ ادھر تنہائی میں خلوت میں فَجْعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ چنانچہ ابراہیم نے ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، سوائے ان کے بڑے بت کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، بڑے بت کی طرف رجوع کریں، اس سے پوچھیں کس نے کیا یہ کام۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو توڑ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ بت پرستی کی تاریخ میں پہلی بت شکنی عمل میں آ گئی۔ جرأت و شجاعت کی عظیم مثال قائم ہو گئی۔ ایک لڑکا ہے، ایک جوان ہے، اور پورا معاشرہ بت پرست ہے، بادشاہ بھی اس کی زبردست بادشاہت اور ایک طاقت بھی ہے۔ غیر اللہ کا پوجا کرنے والوں کا موہوم امیدیں زمین پر زمین بوس ہو گئی۔ واہمی ہے نا، ان کے پاس تو نہ کوئی شعور ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ یہ غیر اللہ کا پوجا کرنے والوں کی موہوم امیدیں زمین بوس ہو گئیں۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پر تکیہ کرنے والوں کا وہمی سہارا پاش پاش ہو گیا۔ بہت بڑا واقعہ ہے، انسان کو پہلی بار یہ درس دیا کہ ایک شخص کے ہاتھوں پاش پاش ہونے والی چیز کائنات کی تدبیر میں حصہ دار نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے علاوہ کی پناہ میں جانے والوں کے بے بسی سامنے آ گئی۔ تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہو گیا، تاریخ کی بہت بڑی بت شکنی ہو گئی، تاریخ کی عظیم ترین جرأت کا مظاہرہ ہو گیا۔ انسان کو سوچنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے پہلی مرتبہ ایک جوان سال
شخصیت نے انسانی فکر کو جھنجھوڑا۔ کس طرح؟ بتوں کو پاش کرنے سے تو وہ فکر تو نہیں کرتے، ان کو تو جوش و جذبے میں آتے ہیں۔ فکر کو جوڑا الا کبیرا لہم، بڑے بت کو چھوڑ کر۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ باقی صاحب بتوں کو توڑ ڈالا اور ان کا جو سب سے بڑا بت ہے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ بڑے بت کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں چھوڑ دیا؟ پھر حضرت ابراہیم نے لوگوں سے کہا جب واپس آئے تو تم نے کیا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، آگے آ جائے گا واقعہ۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تم اپنے بڑے بت سے پوچھو، اس بڑے معبود سے پوچھو جو تمہاری زندگی کی تدبیر کرتا ہے، تمہاری قسمت جس کے ہاتھ میں ہے، اس سے پوچھو۔ لعلہم الیہ یرجعون، وہ اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں اور پوچھ لیں کہ ان چھوٹے بتوں کو کس نے توڑا، اور تم سب سے بڑا بت ہونے کے باوجود ان چھوٹے بیچارے بتوں کو کیوں نہیں بچایا؟ حضرت ابراہیم نے چھوٹے بتوں کو پاش کر کے ان کے جذبات کو ابھارا، جہاں وہاں بڑے بت کو چھوڑ کر ان کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑا۔ دیکھو اس سے پوچھو تاکہ وہ سوچنے پر مجبور ہے، ہاں واقعہ یہ بڑا بت جو ہے وہ ہمارے چھوٹے بتوں کو نہیں بچا سکا اور اس کے لیے نہیں کچھ کر سکے، تو یہ بت ہمارے لیے کیا کریں گے؟ یہ ایک دعوت فکر، بڑے بت کا چھوڑنا ان کے لیے سوچنے کا، ان کے فکر اور ان کی سوچ بوجھ اور عقل کو بھی جھنجھوڑا ہے۔ دیکھو نا تمہارا یہ بت تمہارے چھوٹے بتوں کو نہیں بچا سکا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جب وہ اپنے جشن سے واپس آ گئے اور دیکھا کہ یہ بت پاش ہے تو وہ آپس میں کہنے لگے کس نے کیا یہ کام؟ وہ سوچ نہیں سکتے تھے، ان کے ذہن کے خطور میں بھی نہیں آ سکتا تھا یہ اس قسم کا واقعہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ بتوں کو، معبودوں کو جن کے ہاتھ میں ہماری قسمت اور تقدیر ہے، ان کو کوئی پاش کرے؟ کیوں؟ کیسے ہوا یہ؟ کس نے کیا؟ بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، یذکرہم، جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ یذکرہم یعنی ان بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، سیاق سے معلوم ہوتا ہے نا، صراحت صریح میں تو نہیں ہے، سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بتوں کے بارے میں برے الفاظ میں ان کو یاد کرتے ہوئے ہم نے ایک لڑکے کو فتن، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے آزر سے کہا تھا نا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا پوچھے کیوں کرتے ہو؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، کہنے لگے اسے سب کے سامنے پیش کرو تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں کہ یہ کون ہے اس قسم کا یہ حرکت کرنے والا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو وہ پیش کرتے ہیں، بلاتے ہیں ابراہیم کو۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم، نہیں آپ کے بڑے نے کیا، ان بتوں میں سے جو بڑا بت ہے اس نے کیا ہے۔ کبیرہم ھذا، یہ
یہ کھڑا ہے، سالم ہے، اس کو کچھ ہوا نہیں ہے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں خود پوچھو نا ان سے، اس نے کیا ہے، یہ انکار کرے میں نے نہیں کیا ہے تو بات ہے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو۔ یہ ایک دعوت فکر ہے ان لوگوں کے لیے کہ یار پوچھ لو ان سے، ان کو پتہ ہے کہ اس سے پوچھنے کا فائدہ نہیں، کہ یہ تو کوئی جواب نہیں دے سکتا، تمہارے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتا، اور اپنے بتوں کے ساتھ جو حشر ہوا ہے اس کا بتا تک نہیں سکتا، تو تمہارا کون سا کام ٹھیک کرے گا یہ؟ دعوت فکر، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ ایک مرتبہ اپنے ہے نا، پھر بھی انسان تو ہے، جتنا بھی وہ ہو، مشرک ہو، بے عقل ہو، پھر بھی انسان ہے، کچھ نہ کچھ ضمیر وجدان ہوتا ہے، اپنے ضمیر وجدان کی طرف رجوع کیا۔ فرجعوا الی انفسہم، یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، اور کہنے لگے حقیقتاً تم ہی ظالم ہو، اس کا پوجا کرتے ہو، اس بے حس و حرکت کا، جو اس سوال کا جواب تک نہیں دے سکتے، بات تک نہیں کر سکتے کہ یہ کس نے کیا ہے، یہ میں نے نہیں کیا ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتے۔ فرجعوا الی انفسہم، اپنے ضمیر اور وجدان کی طرف ایک مرتبہ رجوع کیا، اور پھر اس کے بعد ضمیر اور وجدان کی طرف رجوع کر کے ایک مرتبہ ایک سکتہ سا طاری ہو گیا، لیکن پھر خیال آتا ہے نہیں، ہماری قومی ملی حمیت و غیرت کا مسئلہ ہے، اور ہمارے باپ دادا کے مذہب کا مسئلہ ہے، اور پھر تعصب اور اندھا تعصب اور قومی ملی حمیت و غیرت کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ وہ اپنی ضد میں واپس جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ جھٹکا سا لگتا ہے کہ بات تو صحیح کرتا ہے یہ بچہ، یہ جوان، کہ یہ کوئی سوال کا جواب تک نہیں دے سکتا، اور اپنے بتوں کو نہیں بچا سکا، یہ ہمارا کیا یہ بنا سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے۔ پھر فرمایا قال افاتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ایسے جواب بھی نہیں دے سکتے، نہ تمہارے کوئی کام آتا ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے، نہ ضرر دے سکتا ہے، یار اس کے پوجا پاٹ کرتے ہو، اس کو معبود بناتے ہو، اس کو رب مالک سمجھتے ہو، رب مالک کہتے ہیں نا، آپ کو بتایا ہے، اس کو اپنا مالک سمجھتے ہو کہ اس کے اس میں ہے، گرفت میں ہو، سمجھتے ہو اپنا آپ کو، یہ ہماری زندگی کو چلاتا ہے۔ اس جگہ ایک سوال ہے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہو تم پر اور ان معبودوں پر جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ یہ جو بات بھی نہیں کر سکتا، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، اپنی صفائی بھی نہیں کر سکتا، سمجھتے ہو کہ اس کے ہاتھ میں تمہاری زندگی کی قسمت ہے، تمہارے نصیب اور قسمت اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے جس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہمارے اہل سنت کے ہاں ایک روایت ہے، صحاح میں ہے، وہ بھی صحاح میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولا ہے۔ ایک جھوٹ یہ بولا کہ جب وہ اپنے جشن پہ جا رہے تھے، ابراہیم سے کہا کہ تم بھی چلو نا، جشن پہ چلو سب کے ساتھ، قال انی سقیم، کہا میں بیمار ہوں، جھوٹ بولا، بیمار نہیں تھے۔ دوسرا جھوٹ یہ بولا بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے بت نے توڑا ہے، بڑے بت نے نہیں توڑا، جھوٹ بولا ابراہیم۔ تیسرا جھوٹ یہ بولا کہ ابراہیم مصر گئے تھے حضرت سارہ اپنی زوجہ کے ساتھ، اور وہاں
مصریوں سے کہا کہ یہ میری بہن ہے، جبکہ زوجہ تھی۔ یہ بائبل کی روایت ہے، قرآن میں نہیں۔ یہ دو باتیں تو قرآن میں ہے نا، قال انی سقیم بھی قرآن میں ہے، بل فعلہ کبیرہم بھی قرآن میں ہے، وہ بائبل میں ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، جھوٹ بولا، 3 جھوٹ، ٹھیک، صحاح میں ہے یہ روایت۔ ہم آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ کوئی ایک بھی جھوٹ حضرت ابراہیم نے نہیں بولا۔ یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم نے کہا قال انی سقیم کہ میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت سازگار نہیں ہے، آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ کس نے کہا اس وقت حضرت ابراہیم کی طبیعت 100% ٹھیک تھی؟ طبیعت میں کوئی ناہماہنگی، کوئی کسی قسم کی طبیعت میں کوئی ناموافق طبیعت نہیں تھی۔ کس نے آپ کو بتایا کہ یہ جھوٹ ہے؟ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کا سقیم۔ دوسری بات، سقیم سے مراد جو ہے وہ جو عام طور پر آپ لوگ بیماری کہتے ہیں، جسم کے نظام کا جو ہے وہ اس میں خلل آنا، اس کو آپ سقیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کس خلل کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ آپ نے کیا سمجھا؟ کوئی بات کرتا ہے تو اس کا معنی مراد جو ہے وہ سمجھے بغیر آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولا ہے۔ ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے جھوٹ اور ایک ہوتا ہے توریہ ہوتا ہے اگلا کچھ سمجھے اور میں کچھ مراد لیتا ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ مستحق نہیں ہے، وہ آپ سے مانگنے کے لیے آتا ہے، پیسہ مانگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پیسہ نہیں دینا چاہیے، اور یہ کہنا بھی آپ کی مروت کے خلاف ہے کہ میں تم کو پیسہ نہیں دوں گا، یہ آپ کے مروت شان کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا کہتے ہیں کہ بھائی جان معاف کرے، خدا شاہد ہے میرا ہاتھ خالی ہے، میرا ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو آپ نے جو کہا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میرا ہاتھ خالی ہے، صحیح ہے نا؟ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ کا ہاتھ خالی ہے، آپ نے مراد دیا یہ ہاتھ اس وقت خالی ہے، جی ٹھیک ہے، آپ نے یہ مراد دیا۔ اگلا سمجھے گا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ہاتھ سے مراد وہ پاس سمجھے گا، جو محاورہ ہے وہ سمجھتے رہے، وہ یہی سمجھنا مطلوب ہے کہ وہ یہ سمجھے اور جائیں، واپس جائے، جان چھوڑے، میری مروت کے خلاف بھی بات نہ ہو۔ اس کو توریہ کہتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا حضرت ابراہیم نے توریہ نہیں کیا، یا حضرت ابراہیم کی طبیعت میں تھوڑی سی خلل و خرابی نہیں تھی؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم نے یہ جھوٹ بولا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، قال بل فعلہ کبیرہم، بڑے بت نے یہ کام کیا ہے، یہ تو جھوٹ ہے نا، اس نے تو نہیں کیا نا۔ جی، پوری آیت پڑھو، محاورہ سمجھو، کلام کو سمجھو اور پھر بات کرو۔ جی، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ اگر یہ بات کرتے ہیں یا اگر بات کرتے ہیں تو اس نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ بات کرتے ہیں تو یہ کام اس نے کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں معلق کرنا کسی چیز کو کسی محال چیز کے اوپر، اور پھر محال کی چیز کو معلق کرنے سے بات جو ہے وہ جدی نہیں ہوتی، وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کی کوئی اولاد ہے تو سب سے پہلے میں اس کی پرستش کرنے والا ہوں۔ یہ اگر اللہ کی اولاد ہے تو، اگر یہ بولتا ہے تو پھر اس نے کیا ہے، نہیں بولتا ہے نہیں کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اگر بولتا ہے تو اس نے کیا ہے، اگر اللہ کی اولاد ہے تو میں سب سے پہلے اس کا پوجا کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ، چونکہ اللہ کی اولاد نہیں ہے
تو میں پرستش بھی نہیں کرتا ہوں، یہ جھوٹ ہے؟ جھوٹ نہیں ہے، تعلیق بالمحال ہے، ایک محال کو واضح کرنا ہوتا ہے، یہ تعلیق بالمحال ہے۔ ان کانوا ینطقون، یہ بولنے والے نہیں ہے اس لیے اس نے نہیں توڑا، نہ توڑ سکتا ہے یہ دیکھو تمہارا بت کھڑا ہے، نہ یہ کسی کو توڑ سکتا ہے، نہ کسی کو بچا سکتا ہے۔ ان کانوا ینطقون کے ساتھ معلق کیا ہے، تعلیق کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے تو ایک مفروضہ ہوتا ہے، خبر نہیں ہوتی۔ قل ان کان للرحمن ولد کا مطلب یہ نہیں ہوتا نا کہ اللہ کے اولاد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے توڑا ہے۔ جی ان کانوا ینطقون، یہ اصلاً جھوٹ نہیں ہے، یہ تعلیق بالمحال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں یہ توڑ سکتا ہے، نہیں تم کو یہ فائدہ دے سکتا ہے، نہ ضرر دے سکتا ہے، چونکہ یہ بول نہیں سکتا۔ ان کانوا ینطقون جو ہے اس کے ساتھ مربوط معلق ہے، اور حضرت ابراہیم کے اس جملے میں یہ بات موجود ہے کہ بل فعلہ کبیرہم، یہ جو بڑا میں نے چھوڑ رکھا ہے یہ تم کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، پوچھ لو اگر یہ بات کرتا ہے تو اسے نہیں کیا ہے، بات نہیں کر سکتا اسی لیے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، یہ نہ کر سکتا ہے۔ پوری آیت، پورا جملہ، پورا محاورہ سامنے رکھو تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے خبر نہیں دی ہے کہ اس نے توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم نے معلق کر کے ایک فرض کیا ہے، فرض مفروضہ، جس طرح قل ان کان للرحمن ولد میں خبر نہیں ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، فرض کیا ہے اگر اللہ کی اولاد ہے، اسی طرح یہاں فرض کیا ہے اگر یہ بولتا ہے تو اس نے کیا ہے، نہیں بولتا ہے اس نے نہیں کیا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ رہا بائبل کی روایت، بائبل کی روایت کی بنیاد پر بات کرتے ہیں آپ، لہٰذا ہم معذرت کے ساتھ اپنے برادران سے کہ ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم، بخاری اور مسلم کے عصمت کے قائل نہیں کہ یہ دونوں معصوم ہیں اور انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی اور نہ یہ غلطی کر سکتے ہیں، ان دونوں کے عصمت کے ہم قائل نہیں۔ باقی محدثین کی طرح نہ ان دونوں کے تمام احادیث کے اوپر ہم مخدوش ہونے کی ہم بات کرتے ہیں، یار احادیث رسول بہت ہے اس میں، یہ صحیح السند ہے، روایت ہے، اور نہ سب کو صحیح مانتے ہیں نہ سب کو غلط مانتے ہیں۔ تحقیق کے لیے یہ پیش ہے، تمام روایات تحقیق کے لیے پیش ہے۔ ہم عصمت کے قائل نہیں ہیں۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ پتہ چل گیا نا، حضرت اسی ابراہیم نے، اسی جوان نے ان بتوں کو پاش کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی نصرت کرو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہاں یہ دیکھو، یہ معبود کی یہ محتاج ہے ان کی مدد کے، تو ان کے معبود ان کی مدد کے محتاج ہے۔ وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کے، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اس کو جلا دو، اس آدمی کو جس نے معبود کو پاش کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو جلانے کا اہتمام ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے وہاں پر وہ کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ وہ لکڑی جمع کرنے کے لیے، قومی مسئلہ ہے، ملی مسئلہ ہے، مذہب کا مسئلہ ہے، معبود کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ اہانت ہوئی ہے اور اس کو سزا دینا ہے، پوری قوم نے حصہ لیا اور بڑھ چڑھ کر کے وہاں پر لکڑیاں جمع ہو گئی اور بڑا زبردست آگ جلائی، زبردست آگ جلا کر کے حضرت ابراہیم کو منجنیق کے ساتھ باندھا۔ جی بہت جو ہوتا ہے نا منجنیق، لمبی سی لکڑی کے ساتھ باندھ کر کے، کیونکہ وہ آتش نمرود میں ڈالنے کے لیے
پر پھینک۔ روایت ہے نا کہ جب حضرت ابراہیم منجنیق کے اوپر آویزاں تھے، آتش کی طرف جا رہے تھے، اس وقت جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، الک حاجہ، کوئی حاجت ہے، کوئی خدمت؟ فرمایا اما الیک فلا، تجھ سے کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقتدر ترین فرشتہ ہے، اس کو اعتنا میں نہیں لاتے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہے، ایمان ہے، اس یقین کے منزل پر حضرت ابراہیم فائز تھے، اس یقین کے منزل پر کہ وہ فرشتوں کو اور ساری کائنات کو اعتنا میں نہیں لاتے۔ اس کا براہ راست ربط ہے، تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ، جو سرچشمہ قدرت ہے، قادر مطلق ہے۔ وہ اس کے ساتھ جس کا رابطہ ہے، تو اس کے جو ذیل میں جو طاقتیں ہیں، ان کو کون اعتنا میں لائے؟ ہم چھوٹی موٹی سی طاقت کو، کسی کے پاس 4 روپے کس کے ہاتھ میں ہے، اس کو بہت زبردست اعتنا میں لاتے ہیں ہم لوگ، اس لیے کہ طاقت کے سرچشمے کے ساتھ ہمارا رابطہ یا تو نہیں ہے، اگر ہے تو نہایت کمزور سا رابطہ ہے۔ اس کمزور رابطے کی وجہ سے ہم سب کو اعتنا میں لاتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اس کا متوجہ ہوتے ہیں، ان پر تکیہ کرتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ طاقت کے جو اصل سرچشمہ ہے، اس کے اوپر ہم نہ تکیہ نہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم مشکلات میں مبتلا رہتے ہیں ہمیشہ۔ ٹھیک ہے، ایک بات کرتا ہوں نا ہمیشہ توکل کے سلسلے میں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تم خود کرو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر میرے اوپر بھروسہ کرے تو پھر میں کافی ہوں، کسی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر میرے اوپر بھروسہ نہیں کرتا ہے لوگوں کی طرف، تو پھر تم خود چلاؤ اپنی زندگی کو، خود کرو۔ پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتا ہے۔ جی، خود چلانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آئے دن مصیبتیں جو ہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوتی ہیں، خود چلانا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہم زندگی کو خود چلاتے ہیں اور ٹھوکریں کھاتے ہیں، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، مصیبتیں اٹھاتے ہیں اور خود کو چلانا پڑتا ہے۔ چھوڑو اس کے اوپر۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم اس یقین اور اس ایمان کے ساتھ آتش نمرود میں کود جاتے ہیں۔ جب آتش نمرود میں جاتے ہیں تو اس یقین اور ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آتش نمرود کو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی کر دیتا ہے، اور صرف ٹھنڈی بھی نہیں، یہ سلامتی بھی اس میں سلامت بھی ہے۔ اس کے روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں نے بہترین وقت جو میں نے گزارا ہے وہ آتش نمرود کے اندر گزارا ہے، بہترین وقت۔ جی، یہ اتنے آرام اور سکون کا وقت میں نے باہر کہیں نہیں گزارا۔ اس سلسلے میں مزید گفتگو آئندہ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔